میرا نام سہیل ہے اور شاید میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک معمولی سی نظر آنے والی لڑکی میری دنیا کے ساتھ ساتھ میری آخرت تک کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہ لڑکی بظاہر کمزور اور نازک دکھائی دیتی لیکن اس کے اندر اتنی ہمت اور جرأت چھپی ہوئی تھی کہ وہ میری پوری زندگی کو الٹ پلٹ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ میری کہانی جب آپ سنیں گے تو یقین مانیں گے کہ حقیقت کبھی کبھی افسانے سے زیادہ خوفناک اور چونکا دینے والی ہو سکتی ہے۔ میری ماں کا نام صفیہ تھا۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی۔ ماں کے بارے میں اگر پرانی باتیں یاد کروں تو وہ عورت اپنے زمانے میں بڑی خطرناک سمجھی جاتی تھی۔ نہ انہوں نے کبھی اپنی بھابھیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، نہ اپنی نندوں کے ساتھ، اور نہ ہی اپنے شوہر کے ساتھ وہ سکون سے رہی۔ خیر والد صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کی غیر موجودگی میں سب کچھ بدل سا گیا۔ ماں کے مزاج میں سختی پہلے بھی تھی اور بیماری کے بعد تو اور بھی بوجھل ہو گئی تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ شادی بھی محبت کی تھی، اس لیے جلدی جلدی نکاح کر کے وہ اپنی دنیا الگ بسا بیٹھا تھا۔ ماں نے اس کی بیوی کو بھی اتنا ستایا، اتنا برا بھلا کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کے باہر کے ملک چلا گیا۔ اب تو وہ نہ میرے ساتھ رہا، نہ ماں کے ساتھ رہا، نہ ہی خاندان والوں کے ساتھ رہا، بلکہ وہ تو بالکل الگ ہو کے ہی بیٹھ گیا، جیسے نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اب ماں چارپائی پہ پڑی بیمار ہو گئی اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی باقی نہ بچا۔ پھپھو کی بیٹیاں بھی جوان تھیں لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہماری ماں اور صفیہ کی ماں آپس میں بنتی ہی نہیں، تو ہم اپنی بچیوں کو کیوں بھیجیں کہ وہ ان کی خدمت کریں۔ خالہ نے بھی یہی بات کہہ دی۔ سب اپنی ذمہ داری سے ہاتھ جھاڑ گئے۔ گھر میں اگر نوکرانی رکھی جاتی تو جیب پہ بوجھ پڑتا اور پھر وہ بھی ماں کے ساتھ زیادہ دن نہ ٹھہرتی، کیونکہ ماں نوکرانیوں کو بھی اتنا تنگ کر دیتی تھی کہ وہ 2-4 دن بعد ہی بھاگ کھڑی ہوتی۔ میرا کام ایسا تھا کہ میں پورا دن گھر بیٹھ کے ماں کے پاس رہ نہیں سکتا تھا، باہر کے معاملات دیکھنا پڑتے تھے۔ ویسے بھی وہ عورت تھی اور ان کا میرے ساتھ پردہ تھا، میں ان کے سارے ذاتی کام خود نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے میں مشکل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن میری کزن وفا گھر ملنے آئی۔ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکیوں میں شمار کی جاتی تھی، لیکن حیرت یہ تھی کہ خاندان کا کوئی بھی شخص اس کا رشتہ لینے پہ تیار نہیں تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ وفا بہت تیز لڑکی ہے، فیشن کرتی ہے، وقت کی قید میں نہیں رہتی اور اپنی مرضی سے جیتی ہے۔ وفا نے جب ماں کی حالت دیکھی تو اس کا دل بھر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ اس نے کہا ویسے بھی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر رہتی ہوں، ان کے سائے میں زندگی گزارتی ہوں، اور اگر صفیہ چاچی کو اپنی ماں سمجھ لوں اور ان کی خدمت کر لوں تو اس میں کیا برائی ہے۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے دل سے سکون ملا، کیونکہ مجھے تو لگا جیسے بیٹھے بٹھائے بڑی نعمت مل گئی ہو، جیسے اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ میں نے فوراً اسے اجازت دے دی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اب ماں کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی اور مجھے خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ خاندان میں بھی عزت رہے گی کہ سہیل نے ماں کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ خدمت کا بندوبست کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا اور ماں نے وفا کو کوئی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ماں نے کسی لڑکے کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی واقعی دل سے خدمت کرتی ہے، اور یہ سب سن کے مجھے یقین ہونے لگا کہ شاید یہ سب کچھ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ وفا کو جب سے اس گھر میں آنے اور رہنے کی اجازت دی گئی تھی اس وقت تک تو مجھے کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا تھا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں مجھ پہ کچھ عجیب سی ہونے لگی تھیں۔ وہ ہر وقت زیادہ تیار رہتی، کبھی نیا جوڑا پہنتی، کبھی بالوں میں اس طرح کی سجاوٹ کرتی جیسے کسی تقریب میں جا رہی ہو، اور مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ ایک الگ سا رنگ آ جاتا تھا۔ شروع میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، شاید میرا وہم ہو، لیکن دن گزرتے گئے اور اس کا انداز اور رویہ بدلنے لگا۔ ایک رات میں کام سے دیر سے گھر آیا تو دیکھا کہ وہ ٹیبل پہ کھانا لگا کے بیٹھی تھی اور اسی حالت میں سو گئی، جیسے میرا انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی ہو۔ میں نے اسے اٹھایا اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو، تو وہ مسکرا کے بولی کہ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا میرا انتظار کیوں کر رہی ہو، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ کھا لوں گی۔ یہ بات میرے لیے بڑی عجیب تھی، کیونکہ وہ میری کزن تو تھی لیکن زیادہ قریبی نہیں تھی، اور بچپن سے ہمارا ملنا جلنا بھی زیادہ نہیں رہا تھا۔
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کھانا نکالو، میں منہ ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ جب ہم دونوں ساتھ بیٹھے تو مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے یہ کوئی عام کھانے کا موقع نہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیوی ہے جو میرا انتظار کر کے کھانے پہ بیٹھی ہو۔ ہم نے کھانا کھا لیا، اس نے برتن سمیٹے اور پھر ماں کے کمرے میں جا کے سو گئی، کیونکہ رات کو اگر ماں کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ ان کے قریب رہتی تھی۔ لیکن پھر یہ معمول سا بن گیا، وہ روز میرا انتظار کرنے لگی اور کھانا میرے ساتھ کھانے پہ اصرار کرنے لگی۔ میں نے ایک دن اسے کہا دیکھو، تم میرا انتظار نہ کیا کرو، جب تمہیں بھوک لگے کھا لیا کرو، میرے لیے کھانا رکھ دینا، میں خود ہی گرم کر کے کھا لوں گا۔ تو وہ فوراً بولی ارے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ اکیلے کھانا کھائے، آپ کی خدمت میرا فرض ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے عادت ہے اپنے کام خود کرنے کی، میں پہلے بھی یہی کرتا آیا ہوں، اصل مسئلہ تو امی کی خدمت کا تھا، باقی میں خود سنبھال لیتا ہوں۔ لیکن وہ بار بار ایسی باتیں کرتی جن سے لگتا جیسے جان بوجھ کے میرے قریب ہونا چاہتی ہو۔ وقت کے ساتھ یہ بات اور واضح ہو گئی کہ اس کے دل میں کچھ اور ہی نیت ہے۔ عورت کو مرد کی نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، مگر مرد کو بھی عورت کی چاہت سمجھ آ جاتی ہے، اور میں بھی جان گیا تھا کہ وفا کے دل میں کیا ہے۔ لیکن میں خاموش رہا اور نظر انداز کرتا رہا، مگر ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ میرے بستر پہ بیٹھی تھی۔ اس نے نہایت قابل اعتراض کپڑے پہنے تھے اور ایسے تیار ہوئی تھی جیسے کسی خاص موقع پہ جانے والی ہو۔ میں نے غصے میں کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ہنسنے لگی اور بولی اگر میں تمہاری بیوی بن جاؤں اور اسی طرح تمہارا انتظار کروں، تمہارے لیے صبر کے رہوں، تمہاری ماں کی خدمت کروں اور یہ گھر بھی سنبھالوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کی بات سن کے میرے اندر ایک لمحے کو غصہ بھی آیا اور حیرت بھی۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا میں نے تمہارے بارے میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچا، تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ اس سے وہ بولی ٹائپ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں تمہاری ماں کی خدمت کرتی ہوں اور اس گھر کو سنبھالتی ہوں، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے جس طرح کی ہم سفر چاہیے تم ویسی نہیں ہو۔ اس پہ وہ ہنستے ہوئے بولی تمہیں کیا پتا میں کیسی ہوں، تم چاہو تو مجھے آزما سکتے ہو۔ اس کے الفاظ کا مطلب میں بہت آسانی سے سمجھ گیا تھا اور مجھے اس پہ شدید غصہ آیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور اسے سختی سے کمرے سے باہر نکال دیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اس کے بھائی کو بلایا اور ساری حقیقت بتا دی کہ تمہاری بہن میرے کمرے میں کیا حرکتیں کر رہی تھی اور کس طرح کے ارادے رکھتی ہے۔ اس کا بھائی پہلے تو سن کے خاموش رہا، پھر کہنے لگا ہم تو پہلے ہی اس کی حرکتوں سے تنگ ہیں، لیکن برداشت کرتے آئے ہیں۔ کبھی کوئی لڑکا ہمارے گھر آ کے گفٹ دے جاتا، کبھی کوئی نیا جوڑا لے کے آتا اور ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ اب تم نے ٹھیک کیا کہ اسے واپس بھیج دیا۔ وفا جاتے ہوئے مجھے زہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا۔ مجھے ایسی لڑکی بالکل قبول نہیں تھی جو اپنی عزت کا پاس نہ کرے اور بغیر نکاح کے کسی بھی مرد کو اپنے قریب آنے کا موقع دے۔ میں جانتا تھا کہ ایسی عورت اچھی بیوی کبھی نہیں بن سکتی۔ میرا ایک دوست تھا جو میرا کزن بھی تھا اور وفا کا بھی قریبی رشتہ دار تھا۔ میں نے کبھی اپنے گھر کی باتیں کسی سے شیئر نہیں کی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ گھر کی بات باہر نکالنے سے عزت خاک میں ملتی ہے، چاہے کوئی بھی عورت ہو، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا کزن ہو۔ میں ان کی خامیوں کو باہر بیان کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن جب وفا کے بارے میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میرا دل بوجھل ہو گیا اور میں نے سوچا کہ اپنے دوست سے اس پہ بات کروں، شاید میرا دل ہلکا ہو جائے۔ میں نے اپنے دوست کو سب کچھ بتایا تو وہ پہلے تو چپ رہا، پھر کہنے لگا کہ یار اپنی آنکھوں سے کچھ نہ کچھ دیکھا تو ہے، لیکن میں نے بھی سنا ہے کہ یہ لڑکی بڑی خراب شہرت رکھتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں غلط بات نہیں کی، لیکن اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تو کل کو مجھ پہ بھی الزام لگا سکتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی ہے۔ یہ بات سن کے وہ سر ہلاتا رہا اور کہا تم نے بالکل صحیح کہا، اور اسے گھر سے نکال دیا۔ اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ ماں کی خدمت کے لیے کس کو رکھنا ضروری تھا، کیونکہ میں اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ ماں کے سارے کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک نرس رکھ لوں گا۔ میں نے ایک نرس کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں دوسرے گھروں سے زیادہ پیسے دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ماں کی طبیعت خراب ہے، ان کا مزاج سخت ہے، وہ سخت جملے بھی کہیں گی لیکن تم نے برداشت کرنا ہے۔
وہ راضی ہو گئی اور یوں اس نے خدمت شروع کر دی۔ ہفتہ گزر گیا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں دفتر جاتا اور شام کو واپس آتا تو دیکھتا کہ ماں آرام سے بیٹھی ہیں اور نرس ان کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہو گیا۔ میں دفتر سے واپس آیا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اندر داخل ہوا تو نرس نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ میں نے فوراً پوچھا کہاں گئی تھی؟ وہ ہامتی ہوئی بولی آپ کی امی کی ایک دوائی ختم ہو گئی تھی، وہی لینے گئی تھی۔ میں نے کہا پھر دروازہ تو بند کر کے جانا چاہیے تھا۔ اسے حیرانی سے کہا دروازہ تو میں بند کر کے گئی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، دیکھو یہ دروازہ تو کھلا ہے۔ اس پہ وہ حیران ہوئی اور بولی بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی شاید جلدی میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا۔ خیر میں نے اسے سمجھایا کہ آئندہ خیال رکھنا۔ ہم دونوں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اندر سے شور سا سنائی دیا۔ میں کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ماں اپنی چارپائی پہ بالکل سیدھی لیٹی ہیں اور ان کے چہرے پہ سکون سا پھیل گیا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ نہ ان کے جسم پہ کوئی نشان تھا، نہ کوئی خراش، بس وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میری دنیا جیسے لٹ گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، کچھ بول نہ سکا اور نرس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سب رشتہ دار آئے، سب نے یہی کہا کہ صفیہ بیگم بہت تکلیف میں تھیں اور بستر پہ کتنے عرصے سے پڑی تھیں۔ اللہ نے انہیں سکون دے دیا، ورنہ یہ زندگی کون جینا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں مٹی کے حوالے کیا اور قبر پہ بیٹھا دیر تک روتا رہا۔ گھر واپس آیا تو ایسا لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ ماں بیمار تھیں لیکن گھر میں تھیں تو کسی نہ کسی طرح گھر آباد سا لگتا تھا۔ اب تو گھر بالکل خالی خالی لگنے لگا تھا۔ کچن میں خاموشی، کمروں میں ویرانی اور ہر دیوار پہ سناٹا، جیسے مجھے گھیرنے لگا ہو۔ میں دفتر جاتا تھا اور واپس آ کے سیدھا اپنے کمرے میں لیٹ جاتا۔ نہ کسی سے بات کرنے کو دل چاہتا، نہ باہر جانے کو میرا دل چاہتا۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے میں گھر میں اکیلا نہیں ہوں، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب اکیلے پن کی وجہ سے ہے اور کچھ نہیں۔ رشتہ داروں نے بار بار کہا کہ سہیل اب شادی کر لو۔ تمہاری ماں کی آخری خواہش بھی یہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ تمہیں شادی کے بندھن میں دیکھ کے سکون سے جائے۔ اگر اب وہ نہیں دیکھ سکی تو کیا ہوا، تم شادی کر لو تاکہ ان کی خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن میں نے سب کو کہہ دیا کہ جب مجھے کوئی مناسب لڑکی نظر آئے گی میں شادی کر لوں گا۔ ابھی دل کا حال ایسا نہیں ہے کہ کسی نئے رشتے کا بوجھ اٹھا سکوں۔ ادھر میرے دفتر کے کام نے مجھے مجبور کیا کہ لاہور سے کراچی جانا پڑے۔ 15 دن کا یہ ٹور تھا اور میں اسی کی تیاری کر رہا تھا۔ اندر سے خوش بھی تھا کہ کچھ دن گھر سے باہر رہوں گا، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا اور دماغ بھی پرسکون ہو جائے گا، کیونکہ اس خالی گھر میں رہتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا، جیسے اندھیروں میں کوئی سایہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے میں سوتا ہوں تو کوئی میرے قریب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے میں اکیلا نہیں بلکہ کوئی ہر لمحہ میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب وہم ہے، لیکن یہ وہم بھی اب خوف میں بدلنے لگا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ 15 دن کراچی میں گزار کے آؤں گا تاکہ شاید میرا دل اور دماغ دونوں سنبھل جائیں اور میں زندگی کو دوبارہ کسی معمول پہ لا سکوں۔ میں گھر سے نکلا تو سڑک پار وفا کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ فوراً بھاگ کے میرے پاس آئی اور بولی کہ میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ آپ کی امی بھی اس دنیا سے چلی گئیں، مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں آخری دفعہ ان سے ملنے بھی نہیں آ سکی اور ان کی خدمت مکمل نہ کر پائی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ ہاں ماں کی طرح تم نے خدمت کی تھی، لیکن جس چکر میں تم نے یہ سب کیا وہ بھی سامنے آ گیا تھا۔ اسے جھک کے کہا کہ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو تم سے محبت کرتی ہوں، تم اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ برا یہ ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تم جیسی لڑکی کو اپنی عزت نہیں بنا سکتا۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ مجھ جیسی کیا برائی ہے؟ میں نے کہا میرا منہ مت کھولو، تم اپنی شرافت کا ثبوت پہلے ہی دے چکی ہو، مجھے جانے دو، مجھے ضروری کام ہے۔ اسے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں، میری محبت کو چھوڑ کے تم نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کر چکا ہوں۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ اس دن کمرے میں تم خود مجھے گناہ پہ آمادہ کر رہی تھی، تم کچھ بھی کر سکتی تھی، میں تمہارے ساتھ، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ شاید اس لیے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، یا اس لیے کہ تمہیں دیکھ کے میرا دل ہی نہیں چاہا کہ کچھ کروں۔ یہ سن کے وہ چپ ہو گئی اور میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے، اپنا وقت برباد نہ کرو، اور وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔
مجھے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا پڑا یا جو کچھ بھی کہا، میں اس پہ کوئی بھی افسوس نہیں رکھتا۔ میں اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ بارش ہو رہی تھی، موسم بھی خراب تھا، لوگ کم تھے۔ میں نے آخری ڈبے میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں کی سیٹ میری تھی، لیکن اس پورے ڈبے میں اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید لوگ بعد میں آ جائیں گے یا اگلے اسٹیشن سے کچھ لوگ بیٹھیں گے۔ لاہور سے کراچی کا فاصلہ بہت طویل تھا اور آج چھٹی بھی نہیں تھی، شاید اسی وجہ سے رش کم تھا۔ ٹرین ہلکی سی چل رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور آہستہ آہستہ نیند آ گئی۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو سفر میں بیٹھتے ہی نیند میں پڑتے تھے۔ اس دوران ہر چیز دھندلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر کی بارش کی بوندا باندی اور ٹرین کے ہلکے ہلکے جھٹکے میری نیند میں گھل گئے، اور میں لمحوں کے لیے دنیا کے ہر دکھ اور پریشانی سے دور ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی اور ٹرین شاید رک چکی تھی۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے ارد گرد دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورے ڈبے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا، اگر اس ڈبے میں کوئی نہیں تھا تو مجھے یہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں کسی اور جگہ بیٹھ جاتا، اور جہاں تک مجھے یاد تھا مجھے اس ٹرین میں کھانا بھی ملنے والا تھا، پانی بھی ملنے والا تھا، چائے بھی ملنے والی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ کسی نے مجھے اٹھایا نہیں، جگایا نہیں۔ یہ سب کچھ عجیب سا اور ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ میں دروازے کی طرف گیا اور باہر دیکھا تو میری جان ہی رک گئی۔ مجھے لگا میں ابھی بھی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ میں ایک سنسان جنگل میں کھڑا تھا۔ ٹرین وہیں ایک سنسان اور ویران جگہ پہ رکی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور ارد گرد سے عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ الو کی چیخیں اور چھوٹے چھوٹے جانداروں کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں گھبرا کے اپنے بیگ کی طرف گیا اور اسے اٹھایا، لیکن بیگ خالی تھا۔ نہ سامان، نہ کپڑے، نہ پیسے، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں خود سے کہتا رہا یہ خواب ہے، لیکن ہر چیز حقیقت کی مانند تھی۔ میں نے باہر کا منظر دیکھا تو میری ہمت بھی دم توڑ گئی۔ پوری ٹرین نہیں تھی یہاں، صرف وہی ایک ڈبہ موجود تھا جس میں میں بیٹھا تھا۔ باہر سے دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے یہ ڈبہ صدیوں سے یہاں پڑا ہوا ہو اور کبھی خود سے چلنے کے قابل نہ رہا ہو۔ پٹری پہ گھاس اگائی تھی اور ڈبے کے اوپر چھوٹے چھوٹے پودے اگ چکے تھے۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے سیٹوں کو غور سے دیکھا، وہ سب پرانی اور پھٹی ہوئی تھیں، اندر سے بدبو آ رہی تھی اور زمین پہ کیڑے رینگ رہے تھے۔ میں پوری طرح حیران رہ گیا۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل فہم اور خوفناک تھا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اچانک اس سنسان جنگل میں اکیلا کھڑا ہوں اور ٹرین صرف ایک ڈبہ چھوڑ گئی ہو؟ اب میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور جنگل کی آوازیں میرے دل میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا شاید کسی طرح مجھے باہر نکلنا چاہیے اور محفوظ جگہ ڈھونڈنی چاہیے، لیکن میری سانسیں تیز ہو گئیں اور ہر قدم کے ساتھ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر بیگ اٹھایا اور ڈبے کے دروازے کی طرف بڑھا تاکہ باہر نکل کے دیکھوں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن سامنے جو منظر تھا اس نے میری ہمت توڑ دی۔ ڈبہ جتنا پرانا تھا، اندر سے بوسیدہ اور بدبودار، زمین پہ کیڑے رینگ رہے تھے اور باہر سے دیکھے تو یہ صدیوں سے وہیں پڑا ہوا لگ رہا تھا۔ میں ہر لمحہ خوف زدہ ہوتا گیا اور سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ معمولی واقعہ نہیں، بلکہ کچھ ایسا ہے جس سے میری زندگی کی حقیقت بدلنے والی ہے۔ میں یہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا اور کس طرح اس خطرناک ماحول سے باہر نکلوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف چھا گیا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ میں کس طرح اس جنگل اور اس ٹرین کے ڈبے سے بچ نکلوں گا اور زندگی کو پھر سے معمول پہ لانے کی کوشش کروں گا، لیکن ہر طرف اندھیرا اور خوفناک آوازیں میری ہمت پہ حملہ آور ہو رہی تھیں۔ میں نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے قدم آگے بڑھائے تاکہ حقیقت کا سامنا کروں اور دیکھوں کہ آگے کیا ہے۔ میں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جنگل میں قدم رکھ کے چلتا گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور درختوں کے پتے ہوا میں ہل رہے تھے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ زمین پہ پتے خشخا رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اچانک ایک سنسناہٹ میرے پیچھے محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میرے پاس سے گزر رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ ہوا کے جھونکے میں شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی چھایا ہوا ہے، شاید کوئی جانور تھا یا انسان،
لیکن اگر کوئی انسان ہوتا تو میں مدد مانگ سکتا تھا۔ میں نے زور سے آواز لگائی، لیکن صرف میری اپنی گونج سنائی دی۔ جنگل کے اندر ہر چیز خوفناک اور غیر معمولی لگ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، آنکھوں کا دھوکہ نہیں اور نہ ہی کوئی وہم ہے۔ میرے پیٹ میں بھوک اور حلق میں پیاس کا احساس بڑھ رہا تھا۔ میں آگے بڑھتا رہا، قدم جتنا آگے بڑھتے گئے درخت اور گھاس اتنی زیادہ ہو گئی کہ راستے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف سایہ اور اندھیرا میری ہمت کو چیر رہا تھا، اور ہر لمحہ کچھ نیا خوف سامنے آ رہا تھا۔ اچانک ایک بوڑھا بابا میری نظر میں آیا۔ وہ زمین کے قریب بیٹھا ہوا تھا، بال لمبے اور الجھے ہوئے تھے، چہرہ گندا اور مٹی سے اٹا ہوا تھا، ناخن پھٹے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور کچھ کھا رہا تھا۔ میں نے خوشی خوشی دوڑا اور کہا، بابا جی یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ میری مدد کریں گے؟ لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میرے قدموں کے نیچے زمین جھنجھلا گئی۔ وہ انسان لگ رہا تھا لیکن اس کی حرکتیں اور شکل کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، وہی تمہاری مدد کر سکتی ہے، اسی سے مدد مانگو۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کون؟ وہ کون ہے؟ کہنے لگا، اسی سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ جب تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ ایسا لگا جیسے ہوا میں اڑ گیا ہو، یا کوئی نوجوان بھی اتنی تیزی سے نہیں بھاگ سکتا تھا۔ میں وہاں کھڑا رہ گیا، میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی یہاں ہو میری مدد کرے، لیکن صرف اندھیرا اور درختوں کی سرگوشیاں میرے ارد گرد گونج رہی تھیں۔ ایک عام سا بندہ جو اپنے گھر سے کام کی نیت باندھ کے ٹرین میں بیٹھا تھا، وہ اچانک ایک ایسے بھیانک جنگل میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اس کے پاس اپنا سامان بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہر لمحہ دماغ پہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور خوف ہر طرف چھا رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن بے بسی نے مجھے گھیر لیا۔ میرے دماغ پہ پریشر بڑھنے لگا اور میں ڈپریشن میں جا پہنچا۔ بس یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی سڑک مل جائے، جنگل کے پاس سے کوئی راستہ نکل جائے اور میں وہاں سے نکل جاؤں۔ رات چاندنی کی تھی اور اسی وجہ سے میں چلنے کے قابل تھا، ورنہ اندھیرا مکمل تھا اور قدم رکھنے کے ساتھ ہر طرف خوف کی گونج محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اچانک مجھے ایک لڑکی نظر آئی، وہ بھی وہی وحشت ناک حالت میں تھی جیسا کہ وہ بوڑھا بابا تھا، بالکل گندا، الجھا اور اجنبی۔ میں نے مدد مانگنے کی کوشش کی تو اس نے بھی آہستہ آہستہ کہا، بس وہی تیری مدد کر سکتی ہے۔ میں حیران رہ گیا، دل میں سوال اٹھا، یہ کون ہے اور یہ وفا کے بارے میں کیسے جانتی ہے؟ میں نے پوچھا، کون؟ تو وہ کہنے لگی، وفا اور کون؟ میں پوری طرح حیران رہ گیا، جیسے یہ جگہ میری سوچ اور حقیقت کے درمیان پل بنا رہی ہو۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب اور خوفناک حرکتیں ہوئیں۔ کبھی مجھے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی، کبھی کسی نے میری طرف جھک کے مجھے دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی روح میرے پاس ہے۔ کبھی کبھی مجھے کسی چڑیل کا سایہ دکھائی دیتا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، پسینے سے شرابور ہو گیا، میرا دل تیز دھڑک رہا تھا اور خوف ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے میری ماں نظر آئی، میں فوراً اس کی طرف بھاگا، خوش ہوا کہ ماں مجھے راستہ دکھا رہی ہیں۔ میں نے کہا، ماں مجھے راستہ دکھاؤ، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ میری انگلیاں زور سے دبانے لگی، اتنا کہ مجھے لگا میری انگلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے خوف زدہ ہو کے کہا، ماں کیا کر رہی ہو؟ جب اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا تو وہ میری ماں نہیں تھی، بلکہ ایک چڑیل بن گئی۔ اس کے چہرے پہ ہنسی تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ اس نے کہا، وفا سے محبت کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہی پیغام اور وہی جملہ جو پہلے بھی کہا گیا تھا۔ میں خوف سے چلانے لگا، آواز بلند کی، اتنی زور سے کہ میں خود بھی نہیں سن پا رہا تھا۔ میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور چلانے میں اتنی طاقت استعمال کی کہ آخر کار میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں مکمل حیرت میں تھا۔ میں ایک ہسپتال میں تھا لیکن کوئی مجھے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میرے ہاتھ بھی مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے اور جسم پہ بھی کچھ پابندیاں تھیں۔
بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو مینٹل ہاسپٹل ہے۔ میں نے زور سے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے یہاں سے نکالو، لیکن ان لوگوں نے نہایت خاموشی سے کہا کہ تم پاگل نہیں ہو تو ذرا یہ دیکھو۔ میری ایک ویڈیو سامنے آ گئی جس میں میں عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، اسٹیشن پہ کھڑا ہو کے، اور کسی نے ایمبولینس بلائی تھی تاکہ مجھے وہاں سے لے جایا جائے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، لیکن وہ لوگ بولے کہ سارے پاگل یہی کہتے ہیں کہ وہ پاگل نہیں ہے، ایک عام انسان کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ تم کھمبوں کو نوچ رہے تھے، دیواروں پہ سر مار رہے تھے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، تمہیں دوائی کی ضرورت ہے۔ میں وہاں قید کر دیا گیا اور مجھے باہر بھی نہیں نکلنے دیا۔ میں نے دن رات کا حساب کھو دیا اور میری زندگی جیسے برباد ہو گئی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، دن گزرتے گئے۔ میں سوچتا رہا کہ میں کیسے پاگل ہو سکتا ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں جس نے بس اپنی زندگی کے معمولی کام کرنے تھے، اور اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میرے دماغ پہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں دن رات اسی سوچ میں مبتلا رہتا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا۔ پھر ایک دن کسی نے کہا کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھے ایک خاص کمرے میں بٹھایا گیا اور وہاں جو شخص آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وفا تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی غصے سے میری آنکھیں تیز ہو گئیں، لیکن اتنے عرصے کے بعد کسی کو دیکھ کے دل کا ایک حصہ سکون بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ آہستہ آہستہ بولی کہ تمہیں یہیں سے نکالنے کے لیے تو آئی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، تمہیں یہاں سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان لوگوں سے بات کروں گی اور بتاؤں گی کہ تم پاگل نہیں ہو۔ میں نے فوراً کہا ہاں پلیز ایسا کرو۔ پھر میں نے کہا ایک منٹ، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں یہاں سے واقعی نکل جاؤں گا؟ وہ کہنے لگی کہ یہ سب تو بات کی ہے، میں تمہیں یہاں سے نکال کے لے جاؤں گی، تو کیا تم میرے ہو جاؤ گے، شادی کرو گے مجھ سے؟ میں نے فوراً کہا نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میں کیوں تم سے شادی کروں؟ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور میرے دماغ میں ساری کڑیاں جڑنے لگیں۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ گھر میں نرس کے آنے اور جانے کے وقت شروع ہوا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اسی دن میری ماں مردہ حالت میں پائی گئی۔ صبح یہ منظر مجھے ملا اور اسی دن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں، سب لوگ اس سے دور رہتے تھے اور وہ ہنس رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس بات پہ خوشی ہو رہی ہو کہ اس نے میرے ساتھ جادو کیا ہے۔ اس نے کہا جادو کیا؟ میں نے تم پہ کالا جادو کیا، اور اب صرف میں ہی تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہوں، ورنہ ساری زندگی تم اسی پاگل خانے میں پڑے رہو گے۔ تمہیں اپنا بناؤں اور تم میرے ہو جاؤ تو تمہیں تمہاری زندگی واپس مل جائے گی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ کبھی نہیں، میں کبھی نہیں ایسا کروں گا، تم میری ماں کی قاتلہ ہو۔ اس نے کہا ہاں کیا میں نے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے کیا۔ تم اکیلے پڑ جاؤ گے اور تمہیں میری ضرورت پڑے گی، لیکن تم نے پھر بھی مجھے ٹھکرا دیا۔ میں نے کہا میں آج بھی تمہیں ٹھکرا دیتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ تو اس نے کہا لگتا ہے ابھی بھی تمہارے اندر سے غصہ ختم نہیں ہوا، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ کوئی بات نہیں، کچھ دن اور یہاں رہ لو، پھر آؤں گی تم سے پوچھنے کہ تم نے کیا فیصلہ کیا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی اور مجھے دوبارہ میرے کمرے میں ڈال دیا گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ عورت میری پوری زندگی برباد کر چکی ہے اور میں یہاں قید ہو کے بیٹھا ہوں۔ ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری ماں کی موت اور یہ سب کچھ کس طرح ایک ساتھ ہوا ہے۔ میری آنکھیں خوف اور غصے سے سرخ ہو گئی تھیں اور دل ایک عجیب قسم کے سکون اور خوف کے درمیان پھنس گیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے دعا کی کہ بس جلد سے جلد میں اس پاگل خانے سے نکل جاؤں اور اپنی زندگی دوبارہ حاصل کر سکوں، لیکن میں یہاں سے کیسے نکل پاتا؟ وفا نے ان لوگوں پہ شاید پیسے دیے تھے، یہاں ان پہ کوئی جادو کر دیا تھا کہ وہ مجھ پہ مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی طرف سے کئی بار کوشش کی یہاں سے نکلنے کی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہر طرف دیواریں اور نگرانی تھی۔ اگر میں کچھ دن اور یہاں رہتا تو واقعی پاگل ہو جاتا، کیونکہ پاگل خانے میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا۔ دماغ پہ دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہر لمحہ خوف اور بے بسی میرے اندر گھوم رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے کوئی منصوبہ سوچنا ہوگا، ورنہ یہاں رہ کر میری زندگی مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گی۔ میرے دماغ میں ایک منصوبہ آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب صرف وفا کا انتظار کرنا ہے۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئے گی تب میں اسے اپنے منصوبے کے مطابق دکھاؤں گا۔
میں نے اپنے آپ کو مکمل بدل دیا کہ جیسے میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، جیسے میری زندگی کی ہر سانس اسی سے وابستہ ہے، اور مجھے یہ احساس ہو گیا کہ صرف وہی مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے محسوس کیا اور دل سے محسوس کیا۔ جب وفا مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے مکمل یقین دلایا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے چہرے پہ خوف اور حیرت کے آثار تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اسے قریب سے گلے لگایا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، وہ میری باہوں میں آ کے بکھر گئی اور میری سچائی کو محسوس کیا۔ میں نے اسے یہ یقین دلایا کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی پکی تھی کہ اس کی نیت صاف اور مضبوط ہے۔ اسے کہا، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے فوراً کہا، ہاں، تم ہی سے شادی کروں گا اور کوئی بات نہیں۔ وفا مجھے وہاں سے نکال کے میرے ہی گھر لے گئی، اور گھر کو بالکل صحیح حالت میں رکھا ہوا تھا، سب کچھ ترتیب سے تھا۔ وہ میرے لیے اچھا سا کھانا بھی بنا رہی تھی، اور 1 ہفتے بعد ہم نے شادی کرنے کا پلان بنایا۔ ہم نے 1 ہفتے تک شادی کی تیاری کی، صابن اور کپڑے سب کچھ تیار کیا، اور آخر کار شادی بھی ہو گئی۔ وفا اب میری بیوی بن چکی تھی اور میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں نے اسے پورا یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ محفوظ ہے اور میں اسے کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ وہ میری زندگی کا سب کچھ تھی، اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ لیکن ایک دن باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جو مجھ پہ جادو کیا تھا وہ کیسے کیا؟ تم نے مجھے سب کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ سب کیسے کیا، کہاں سے سیکھا؟ میں نے جاننا چاہا، اور وہ بولی کہ میں نے ایک تعویذ تیار کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے ایک آدمی کو قید کر رکھا ہے۔ وہ ہر بات مانتا ہے جب تک تعویذ اس کے گلے میں ہے۔ وہ میری بات مانے گا، اور اگر یہ تعویذ اس کے گلے سے نکل گیا تو وہ میرے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اسے قید کر رکھا ہے۔ میں نے فوراً کہا، تو یہ تعویذ کبھی نہ اتارنا۔ لیکن ایک دن وہ غلطی سے تعویذ اتارنے لگی۔ میں نے فوراً اسے واپس گلے میں ڈال دیا اور کہا، ارے اس کو نہیں اتارو۔ وہ بولی، ہاں شکر ہے تم نے مجھے بچا لیا۔ اب مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے اس تعویذ سے جان چھڑانی ہے۔ میں نے ایک دن جب وہ سو رہی تھی، چپکے سے وہ تعویذ اس کے گلے سے نکال دیا اور جلا دیا۔ صبح جب اس نے پوچھا کہ یہ تعویذ کہاں گیا تو میں نے کہا، مجھے کیا پتا، تم خود خیال رکھتی، اور یہ تعویذ جلا دیا، اب کیا ہوگا؟ اسے کہا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پریشان اور خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ تعویذ ڈھونڈتا رہا، لیکن کہیں نہ ملا، کیونکہ میں نے اسے جلا دیا تھا۔ اب یہ تعویذ کہیں نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آخر کار اب مجھے اپنی زندگی میں آزادی مل گئی ہے، اور میں خود اپنی تقدیر کا مالک ہوں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ادھر ادھر پھرنے لگی، جیسے اس کی پوری دنیا ہی بدل گئی ہو۔ وہ مجھ سے بھی دور ہو گئی اور خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ بیٹھے بیٹھے ڈرنے لگی اور کہنے لگی، وہ سامنے کھڑا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کچھ تو کرو۔ میں نے کہا، کون کھڑا ہے؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، میں کیسے بچاؤں؟ اس کے ساتھ اچانک عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگیں۔ کبھی وہ ہستی کا سایہ بن کے حرکت کرتی، کبھی چلاتی اور کبھی خود ہی زمین پہ گر جاتی۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے غور سے اسے دیکھا اور کہا کہ اسے پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس نے کہا، یہ تو پاگل ہو چکی ہے، اس کو کوئی آدمی نظر آ رہا ہے جو اصل میں ہے ہی نہیں، اور وہ اسے مسلسل پریشان کرتا رہتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اسے پاگل خانے میں جمع کرا دیا اور خود واپس آ گیا۔ بالآخر اس کا انجام اسے مل چکا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اب میں یہ سوچ کے مطمئن تھا کہ اگر یہ صرف محبت کی وجہ سے پاگل ہوتی تو شاید میں اسے معاف کر دیتا اور شادی کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتا، لیکن اس نے میری ماں کو اس دنیا سے بھیجا۔ یہ سوچ کر میں کیسے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا تھا؟ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب یہ عورت میری زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتی، اور وہ وہیں پہ رہ گئی اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ اب وہ جانے اور اس کا ہمزاد جانے، جسے اس نے اپنے قابو میں تو کیا تھا لیکن اب وہ اس کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی طاقت اور جادو کے باوجود بھی سب کچھ دوبارہ قابو میں نہیں کر سکتی، لیکن میں اس کے بعد بھی مکمل ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں ایک پیر بابا کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی اور مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے گلے میں پہن کے رکھنا،
کیونکہ ایک دفعہ یہ چیزیں تمہارے گھر دیکھ چکی ہیں، یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے کچھ ہو جائے، وہ دوبارہ تمہیں اپنے قابو میں کر لے۔ اگر ایک بار قابو کر سکتی ہے تو دوبارہ بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ تعویذ تم پہ ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے فوراً وہ تعویذ اپنے گلے میں ڈالا اور دل میں سوچا کہ اب میں محفوظ ہوں۔ میں نے وفا سے بھی ایک دن ملاقات کیا اور اسے بتایا کہ میری ماں تم سے بڑی محبت کرتی تھی، کہتی تھی بیٹیوں کی طرح میری خدمت کی، اور اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی حالت واقعی بری تھی، وہ جگہ جگہ چوٹ کے نشانوں سے بھری ہوئی تھی اور خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ مجھ سے بدلہ لے لے گا، مجھے بچاؤ، کسی طرح بچا لو، مجھے کسی بابا کے پاس لے جاؤ اور تعویذ لے کے آؤ۔ میں نے فوراً کہا میں تمہیں نہیں بچاؤں گا، شکر کرو کہ تمہیں اسی مصیبت میں ڈالا ہے، اگر پولیس کے حوالے کرتا تو اور بھی برا ہوتا۔ اس نے میری طرف جھک کے کہا میں نے تم سے محبت کی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا یہ کیسی محبت ہے؟ تم نے مجھ سے میری جنت چھین لی، میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا، مجھے پاگل خانے میں ڈلوا دیا اور مجھ پہ برے برے تجربے کرائے۔ تم نے مجھے پاگل کرنے کی کوشش کی۔ یہ محبت نہیں، یہ جنون ہے۔ اگر یہ محبت ہوتی تو خدا کی قسم میں تمہاری محبت کی عزت کرتا، محبت نہ صحیح لیکن تمہاری محبت کو قبول کرتا، لیکن تم سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ صرف ضد اور قبضہ ہے۔ وہ میری بات سن کے حیران رہ گئی اور بولی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، رکھتی ہوں۔ میں نے فوراً کہا نہیں، یہ محبت نہیں، یہ جنون اور ضد ہے۔ میں اسے وہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے کبھی واپس نہیں مڑا، نہ اس کے بارے میں پھر کبھی پوچھا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ابھی تک وہ زندہ ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، میں اپنی اور اپنی ماں کی حفاظت کی ہے اور اس کی جنون بھری محبت سے اپنی زندگی بچائی۔ میں نے ساری چیزوں کو دل سے سمجھا کہ بعض لوگ صرف اپنی خواہشوں کے لیے دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور اس کا انجام بھی ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میں نے پیر بابا کے دیے ہوئے تعویذ کو ہمیشہ پہنا اور دل میں یہ عہد کیا کہ کبھی کسی کو قابو میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی کسی کی جنون بھری محبت کے سبب اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالوں گا۔ میں نے وفا کو بھی یہ سمجھا دیا کہ اب ہمارے راستے الگ ہیں۔ میں نے اپنی ماں کی محبت اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سخت فیصلہ کیا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میں اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہوں اور دل میں سکون ہے۔ میں نے سیکھا کہ ہر محبت میں حقیقت اور جنون کا فرق ہوتا ہے، اور جس چیز کے بغیر زندگی خطرے میں ہو وہ محبت نہیں بلکہ جنون ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی حفاظت کی اور درست فیصلہ کیا، اور یہی سب سے بڑی سیکھ تھی میری زندگی کے اس ہولناک واقعے سے جس نے مجھے مضبوط اور ہوشیار بنایا۔ میں اب اپنے گھر میں محفوظ ہوں اور دل سے مطمئن ہوں کہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے، اس کی محبت اور خدمت کی یادیں ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گی۔ میں کبھی اس کی کمی کو نہیں بھول سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے بغیر میری زندگی کا کچھ حصہ خالی رہ گیا ہے، لیکن میں نے یہ بھی سمجھا کہ زندگی کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے گھر کو بساؤں گا اور اپنے لیے ایک محفوظ ماحول تخلیق کروں گا۔ میں اپنے تجربات سے سبق سیکھ چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ دنیا میں ہر انسان کی اپنی خصوصیات اور محدودیت ہوتی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر عورت کی وفا ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہر محبت میں صداقت اور جنون کے فرق کو پہچاننا ضروری ہے۔ میں اپنے دل میں یہ عزم کر چکا ہوں کہ میں صرف اپنی محبت اور اعتماد کے قابل انسان کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ میں نے یہ سیکھا کہ اعتماد اور محبت کو ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے اور کسی کے جنون یا قابو کے چکر میں خود کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک دن کوئی اچھی عورت آئے گی جو نہ صرف میرا ساتھ دے گی بلکہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ میں اب محتاط ہوں لیکن دل سے امید رکھتا ہوں کہ مستقبل میں میری زندگی میں وہ عورت آئے گی جس کے ساتھ میں سچائی اور سکون سے رہ سکوں گا۔ میں اپنی ماں کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور اپنی زندگی میں مثبت قدم اٹھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ محبت کا مطلب صرف جنون نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کے لیے احترام، خدمت اور اعتماد بھی ہوتا ہے۔ میں اپنے تجربات سے سیکھ کے اپنی زندگی کی حفاظت کروں گا اور جو بھی آنے والی عورت ہوگی اس کے ساتھ محبت اور اعتماد کے اصولوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور اپنے دل کو سکون دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ماضی کے تمام دکھ اور مشکلات نے مجھے مضبوط اور ہوشیار بنایا ہے اور اب میں ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاؤں گا۔ میں اپنی ماں کی یادوں کو دل میں بسا کے آگے بڑھوں گا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے محنت کروں گا۔
میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں سکون، محبت اور خوشیوں کا ماحول رہے، اور میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں اپنی زندگی کے تجربات سے سبق سیکھ چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ضروری ہے۔ میں اب اپنی زندگی میں محبت، اعتماد اور سکون کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ میں اپنے گھر کی حفاظت کروں گا اور اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جو مجھے اور میرے پیاروں کو خوش رکھ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں میرے لیے ایک اچھی عورت آئے گی جو نہ صرف میرا ساتھ دے گی بلکہ میری زندگی کو مکمل اور خوشیوں سے بھر دے گی۔ میری ماں کی محبت ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گی، اور میں اپنی زندگی میں اس محبت کے اثر کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ اپنے گھر کو بساؤں گا اور اپنی زندگی میں سکون، خوشی اور محبت کے اصولوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ وفا جیسی ہر عورت نہیں ہوتی، لیکن میں دل سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے ایک اچھی اور سچائی کی حامل عورت ملے گی جو میرے ساتھ زندگی گزارے گی اور میرے گھر میں سکون، محبت اور خوشیوں کا راستہ کھولے گی۔ میں اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھ چکا ہوں اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں۔